منزل سے آگے بڑھ کے وہ منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے وہ منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ شیشہ بھی ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے نالج زون۔ میں سمیر آپ سب سے مخاطب ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، جہاں ہیں وہاں ہنستا بستا مسکراتا ہوا آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج 3 دسمبر یوم معذور یعنی ورلڈ ڈسیبل ڈے پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پہلے تو میری جانب سے آپ سب کو 3 دسمبر کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن کا ہم تمام معذور افراد کو بڑی بےتابی اور بے صبری سے انتظار ہوتا ہے۔ وہ کیونکہ ہمیں حقوق اور فرائض دینے کے وعدے کیے جاتے ہیں، ہمیں تحفظ دینے کے بارے میں وعدے کیے جاتے ہیں، ہمیں حوصلے دیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہی جانیں گے کہ معاشرہ ہمیں کس حد تک تسلیم کر رہا ہے، اس دن کا مقصد کیا ہے، کیا ہم معذور افراد نارمل لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یا ہم ان سے پیچھے ہیں، تعلیم کے میدان میں ہم کس حد تک آگے ہیں یا ہم کسی کمی کا شکار ہیں، کھیل کے میدان میں ہماری پروگریس کیا ہے، کیا ہم خود کو تسلیم کروا چکے ہیں، کیا ہم دنیا کے سامنے خود کو منوا چکے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو آج کے پروگرام میں ملے گی۔ سو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ 3 دسمبر ہے کیا۔ 3 دسمبر یوم معذور یعنی ورلڈ ڈسیبل ڈے پوری دنیا میں 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا آغاز برطانیہ سے ہوا اور اس دن کو 1992 سے ہم منا رہے ہیں۔ اس دن کا مقصد یہی ہے کہ معذور لوگوں کو سہارا دیا جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بھی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، تاکہ وہ کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور لوگوں کو یہ اویئرنس دی جائے کہ معذوری کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ معذوری کے ساتھ بھی زندگی بآسانی گزر سکتی ہے اور دنیا کے طور طریقے بھی چل سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ معذوری ہوتی کیا ہے۔ معذوری ایک ایسی کمزوری ہے جو کہ آپ کے جسم میں کسی بھی کمی کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ معذوری ایکسٹرنل اور انٹرنل 2 قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ایکسٹرنل معذوری سب کو نظر آتی ہے، انٹرنل معذوری چھپی رہتی ہے۔ معذوری کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا VI پرسن یعنی جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ پرسن ہوتے ہیں، جن کو ہم نابینا افراد کہتے ہیں۔ سیکنڈ پر پھر آتا ہے HI یعنی جو ہیئر امپیئرڈ پرسن ہوتے ہیں، جو کہ سن اور بول نہیں سکتے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہرے اور گونگے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سائن لینگویج کے تھرو ایزیلی بات کر سکتے ہیں، یعنی اشاروں کی زبان کے ذریعے وہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے IP پرسن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی طور پر کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، یا تو ان کے ہاتھ معذور ہوتے ہیں یا پاؤں، اور یا جسم ان کا کسی بھی طرح سے ویک ہوتا ہے۔ لاسٹ جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے MR یعنی مینٹل ریٹائرڈ پرسن۔ MR پرسن وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور یا وہ بالکل سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ان بیماریوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ان بیماریوں کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ بیماریاں یعنی معذوری انسان کو بائی برتھ یعنی پیدائشی ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ کچھ لوگ پیدائشی ہی معذور پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، لائک کار ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ان کی یا قوت سماعت چلی جاتی ہے یا قوت گویائی یا قوت بصارت، یا ان کا کوئی ہاتھ یا پاؤں ضائع ہو جاتا ہے، یا ان کے سر پر ایک ایسی چوٹ آتی ہے جس سے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، جیسا کہ بڑے بڑے ہمارے سامنے حادثات ہیں، لائک چھت سے گر جانا، جو ہمارا بجلی کا پول ہے اس سے ٹکرا جانا، تو یہ تمام وجوہات ہیں۔ اکثر ان میں پھر ہماری یہ جو نابینا افراد ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ سو آپ سب کو جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ملے تو آپ لوگ نوٹ کیجئے گا کہ ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ہمارے بلائنڈ پرسن کی ہوگی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اکثر جتنی بھی ہماری بیماریاں آتی ہیں وہ ڈائریکٹ آنکھوں پر امپیکٹ کرتی ہیں۔
ये माजूरी की कमी जो होती है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिल जाती है या उनके अंदर कोई ना कोई नुक्स होता है, लेकिन हमारे माशरे में इन लोगों को तस्लीम नहीं किया जाता, या अगर उन्हें तस्लीम किया जाता है तो माशरे का रवैया इनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि नॉर्मल लोग घर वालों का हाथ बटाते हैं, अगर लड़के हों तो बाप का और अगर लड़कियां हों तो माँ का, लेकिन घर वाले फिर इस बात को तस्लीम नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने माजूर बच्चों बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि लड़कों से ये कहा जाता है कि आप क्या कर लोगे, आपका जो दूसरा भाई है वो तो 2-4 पैसे कमा के ले आएगा, आप तो घर पर बैठे सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। लड़की से ये कहा जाता है कि सारा दिन घर पर आराम करती रहती हो, घर के किसी काम में कोई हाथ नहीं बटाती। आप सबको मैं ये कहूँगा कि हम अभी तक क्यों इतने पीछे रह गए, क्योंकि हमें हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कुछ लोगों को उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते। तो जब आप अपने बच्चों को खुद सपोर्ट नहीं करते, आप बाहर वालों से किस बात का गिला करते हो? क्योंकि वो कहा जाता है कि घर बनाने के लिए बुनियादों का मजबूत होना जरूरी है, तो फिर आप उसके ऊपर 10 मंजिला की बिल्डिंग बनाओगे। अगर आपके घर में आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी बुनियादें कमजोर हैं, तो बाहर वाले क्या 10 मंजिला बिल्डिंग आपके बच्चों को सपोर्ट के थ्रू यानी बना कर देंगे? उन्हें किस तरह सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि फकत इनको साथ आपका चाहिए, फकत इनको साथ आपका चाहिए, वरना ये हौसला समंदरों को चीरने का रखते हैं। तो आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें और फिर देखें कि वो कितना आगे जाते हैं। क्योंकि देखें, ऐब हर इंसान में होता है और ऐब भी 2 किस्म के हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल किसी को नजर नहीं आता और एक्सटर्नल सबको नजर आता है, जिस पर हर एक बंदा आकर तनकीद करता है। वो कहते हैं कि पूरी जात सिर्फ अल्लाह की है, कोई भी इंसान पूरा नहीं आया, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। तो जब आप लोग बाहर जाके माजूर लोगों को देखते हो तो आप फिर अपनी कमियां क्यों भूल जाते हो? सॉरी, मेरे अल्फाज थोड़े से सख्त होंगे, लेकिन अगर किसी को बुरे लगे हो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें और फिर देखें कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माजूर अफराद किसी से कम नहीं हैं। अगर हम तारीख के सफ़हात देखें तो हमें काफ़ी सुनहरे हुरूफ में इनको जानने का मौका मिलेगा और इनको समझने के बारे में आगाही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें वाज़ेह करें तो मैं यहाँ पर हेलन केलर के बारे में बात करूँगा कि जो कि ना तो बोल सकती थी और ना देख सकती थी। आइए हम हेलन केलर के बारे में जानते हैं कि वो कौन थी। हेलन केलर एक कुव्वते गोयाई और कुव्वते समात से महरूम लड़की थी, जो कि अमेरिका में 27 जून को 1880 में पैदा हुई। इनकी कहानी काफी मुतासिर कुन है। हेलन केलर पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन उनकी जिंदगी में 19 माह की जब वो थी एक मोड़ आया और वो बुखार का शिकार हुई और बुखार में उन्होंने अपनी कुव्वते गोयाई और कुव्वते बसारत खो दी। ये बुखार हेलन केलर की जिंदगी को काफी चैलेंजिंग बना और हेलन केलर की वालिदा ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी को तालीम दिलाने की भरपूर कोशिश की और हेलन केलर की माँ इस कोशिश में कामयाब रही। कामयाब कैसे रही कि वो हेलन केलर को एक टीचर के पास ले गई जो कि खुसूसी इस तरह के बच्चों के लिए काम करती थी। हेलन केलर की तालीम कैसे हुई कि उन्होंने पहले अशिया के नाम सीखे और उनको समझा। हेलन केलर ने सबसे पहला लफ्ज क्या सीखा था? पानी। पानी उन्होंने सबसे पहला लफ्ज सीखा था। हेलन केलर ने 1894 में एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और 1904 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ हेलन केलर ने अपनी जिंदगी में 14 किताबें लिखी और काफी ज्यादा अवार्ड्स भी हासिल किए। हेलन केलर की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हेलन केलर की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी सिर्फ तवज्जो चाहते हैं, अगर कोई हमारी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे। हेलन केलर के अलावा और भी हजारों लोग हैं जो कि दुनिया में किसी न किसी पोस्ट पर, किसी न किसी मकाम पर खड़े हैं और वो कोई छोटा मकाम नहीं, इंतहाई आला बुलंद मर्तबा है। हेलन केलर की कहानी से मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उन्होंने इतनी तकलीफ में भी हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी कि ये हादसात मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये हादसात मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं,
غموں کا ہار ہرگز میں پھرو نہیں سکتا، ہٹا کے راہ سے ان پتھروں کو دم لوں گا میں، ہٹا کے راہ سے ان پتھروں کو دم لوں گا میں اس امید کی کشتی کو ڈبو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرا معذور پرسن ہے جس کا نام اسٹیون ہاکنگ ہے، جو کہ علم فلکیات سے وابستہ تھے اور یہ بھی بلائنڈ تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تعلیم جاری رکھی اور ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی ہائی کورٹ کے پاکستانی نابینا جج ڈاکٹر امیر علی ماجد کو کون نہیں جانتا، نابینا بیرسٹر عارف خان اور ان کے ہم منصب فاروق شاہ جیسے بے شمار افراد پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اپنی قابلیت اور صلاحیت کی زور پر اپنے آپ کو منوا چکے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی ایک ڈسیبل پرسن تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزارے اور پھر اس کے بعد جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر بنے، ایک امریکن صدر جو کہ پولیو سے متاثر تھے، یعنی ان کو پولیو ہو چکا تھا لیکن وہ پھر بھی امریکہ کے 32ویں صدر بنے۔ اسی طرح اگر ہم کھیل کے میدان میں جائیں تو کھیل کے میدان میں بھی ہمارے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان کی طرف بھی ہمیں اس طرح کے بہت زیادہ لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں اور دوسروں کو بتا چکے ہیں کہ ہاں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کریں تو پاکستان کے ایک شخص عبدالرزاق جنہوں نے 1998 میں کھیلنا سٹارٹ کیا اور بلائنڈ کرکٹ میں وہ کھیلے، یہ بھی ایک بلائنڈ پرسن تھے۔ انہوں نے اپنی لائف میں 100 میچز کھیلے ہیں۔ محمد سلمان بھی پاکستان کے ایک بلائنڈ کھلاڑی تھے جنہوں نے 2004 میں فٹ بال کھیلنا شروع کیا اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں 50 میچز کھیلے ہیں۔ عبدالرحمان بھی پاکستان کے ایک بلائنڈ پرسن تھے جنہوں نے پاکستان ایتھلیٹس میں حصہ لیا اور انہوں نے قومی سطح پر کھیلا اور انہوں نے بھی اپنی زندگی میں 20 سے زیادہ میڈلز حاصل کیے۔ انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز 2008 میں کیا تھا۔ محمد علی کا ذکر ہم یہاں پر کیوں نہ کریں، جو کہ پاکستان کے کرکٹ کے امپائر تھے اور یہ بھی بلائنڈ تھے۔ انہوں نے 50 سے زیادہ میچز میں امپائرنگ کی اور انہوں نے 2010 میں جوائن کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہاں پر بوائز کا ذکر کر رہے ہیں، میلز کا ذکر کر رہے ہیں، تو فیمیلز یوں پیچھے رہیں۔ سیدہ ثنا نے 2012 میں بلائنڈ کرکٹ جوائن کی اور انہوں نے اپنی زندگی میں 20 سے زیادہ میچز کھیلے اور یہ بھی بلائنڈ تھی۔ کھیلوں کے بعد ہم اپنے ایجوکیشن کے میدان پر آتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہمارے لوگ کہاں پر ہیں اور وہ آگے ہیں یا پیچھے ہیں۔ اسپیشلی ہم یہاں پر پاکستان کا ذکر کریں گے کہ پاکستان کے لوگ کہاں تک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عبدالملک پاکستان کے پہلے نابینا ڈاکٹر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ثناء اللہ پاکستان کے پہلے بلائنڈ پروفیسر رہے۔ محمد علی شاہ پاکستان کے پہلے بلائنڈ ایڈوکیٹ رہے۔ ڈاکٹر رابعہ سلیم پاکستان کی پہلی ڈاکٹر رہی بلائنڈ ڈاکٹر، ٹھیک ہے، فیمیل میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عمر پاکستان کے پہلے بلائنڈ انجینئر رہے۔ ان تمام لوگوں نے اپنی لائف میں کافی کوششیں کی اور کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں آڑے آنے نہیں دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اپنی لائف میں ہمت کی اور کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ اب آپ سب یہ سوچیں گے کہ معذور لوگ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ایک چیز کافی آسانی سے آپ سب کو مل جاتی ہے، نہ تو کسی چیز کی فکر نہ کسی بات کی ٹینشن۔ پہلے کے دور میں تعلیم حاصل کرنا کافی مشکل تھا، لیکن آج کل کے دور میں یہ تمام چیزیں کافی آسان ہو چکی ہیں۔ جو ہمارے قوت گویائی سے محروم لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سائن لینگویج یعنی اشاروں کی زبان میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ جو کہ فزیکلی ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ ایبل آپ ان کو کہہ دیں، ان کے لیے تو عام ہی تعلیم ہے جیسے کہ آپ سب اور ہم سب پڑھتے ہیں۔ جو ویژولی امپیئرڈ پرسن ہیں ان کو بریل سسٹم کے تھرو تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ آگے پھر ان کو کمپیوٹر کے تھرو تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایم آر یعنی جو مینٹل ریٹائرڈ بچے ہوتے ہیں ان کو
تعلیم ان کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، ان کی تعلیم بھی خصوصی تعلیم ہوتی ہے، ان کو کھانے پینے کے طریقے، معاشرے میں رہنے کے آداب اور بھی بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایسی کوالٹی نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکیں ان چیزوں کو۔ یہ تمام تعلیمات جو ہیں عام اسکولوں میں نہیں دی جاتی، ان کے لیے اسپیشل اسکولز ہوتے ہیں اور ان کے ٹیچر کو بھی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں ہمارے ہر صوبے میں اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول قائم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسکول کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اسکلز بھی سکھائی جاتی ہیں جن سے وہ اپنا روزگار کر سکیں، یعنی کچھ ٹیکنیکل ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں جن میں آپ کہہ لیں کہ سلائی، میکینک، کڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹریننگ ہو گئی اور بھی الیکٹریکل ٹریننگز ہو گئی، بہت کچھ شامل ہے۔ جو ہمارے بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو خود مختار بنانے کے لیے، ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہونے کے لیے کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ انہیں چلنے پھرنے کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، جس کو ہم موبلٹی کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سفید چڑی کے ذریعے آسانی سے چل پھر سکتے ہیں بنا کسی کے ضرورت کے، اور اس کے لیے بھی خصوصی ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ سب کے ساتھ ایک دوسری چیز شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جانے مانے ٹیچرز وہ ڈسیبل ڈے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں عبدالجبار نے میسج بھیجا ہے، جو کہ NMTCP یعنی نیشنل موبلٹی ٹریننگ سینٹر فار ویژولی امپیئرڈ کے ٹیچر ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کراتے ہیں۔ آئیے ان کا میسج سنتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے 3 دسمبر کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ عبدالجبار، انسٹرکٹر، نیشنل موبلٹی ٹریننگ سینٹر H84 اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ 3 دسمبر کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ 3 دسمبر جو ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ پرسن کے حوالے سے عالمی سطح پہ ایک دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور جب بھی کسی دن کو عالمی سطح پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس دن کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عام لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا، اسپیشل افراد کے حوالے سے کہ وہ معاشرے کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم حصہ ہے، اور ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو روشناس کرانا، تاکہ عام لوگ بھی یہ سمجھ سکیں کہ وہ عام لوگوں کی طرح کام کر سکتے ہیں، تمام تر فرائض جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے عالمی سطح پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی بے شمار ایسی ایگزامپل موجود ہیں۔ اور صرف ہم پاکستان کی بات کریں تو گورنمنٹ جاب سے لے کر بزنس اور باقی گیمز، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، اسپیشل افراد نے اپنا ایک نام جو ہے وہ منوایا ہے، اور اپنی ایجوکیشن سے، اپنی قابلیت سے وہ معاشرے میں اپنے نام کی پہچان کروائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو منانے کا مقصد ہمارے معاشرے میں اسپیشل افراد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اور دوسرا ایک پیغام خاص طور پہ والدین کے لیے بھی ہے کہ جس گھر میں اسپیشل چائلڈ ہیں ان کا بھی وہی حق ہے جو عام بچوں کا حق ہے، چاہے وہ ان کی تعلیم ہو، ان کی تربیت ہو، یا باقی زندگی کے مختلف وجوہات ہوں، تو ان کو ایک بھرپور مواقع فراہم کیے جائیں اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد فراہم کی جائے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن خصوصی افراد کے والدین اس بات کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں کہ ان کے بچے عام بچوں کی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، تو بچے چاہے خصوصی ہوں یا کسی بھی جو ظاہری ڈسیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ شکار ہوں، تو وہ اپنے والدین کی مدد سے
اور اللہ پاک کی مدد سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ہر میدان میں وہ کامیابیاں جو ہے وہ سمیٹتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عبدالجبار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گائز جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ ہمارے بلائنڈ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں، مطلب ہمارے معذور لوگ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری میں ہوں. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بزنس میں بھی ہیں کہ 2020 میں ایک انسیڈنٹ ہوا. ایک کراچی کے لڑکے جن کی عمر 27 سال تھی، وہ سٹارٹ سے 27 سال تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ انہیں اپنی بینائی کھونی پڑی. اور وہ کیا کہ ان کے منہ پر کسی نے تیزاب پھینک دیا. جی ہاں، ان کے منہ پر کسی نے تیزاب پھینکا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں متاثر ہوئی اور ان کو اپنی بینائی کھونی پڑی. لیکن آج کل اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ پاکستان کے جانے مانے بزنس مینز میں شمار ہوتے ہیں جن کا نام احمر اقبال ہے. جیسا کہ عبدالجبار صاحب نے بات کی کہ تمام والدین نارمل لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح ویژولی امپیئرڈ پرسن کو، ہیئر امپیئرڈ پرسن کو، جو فزیکلی ڈفرینٹیبل ہیں ان کو، ایم آر پرسن کو بھی سپورٹ کریں، کیونکہ جیسا کہ آپ کے اور بچے کام کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے یہ بچے بھی کام کر سکتے ہیں، اور اگر دیکھیں تو یہی آپ کا نام روشن کریں گے. اچھا جی، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور پرسن موجود ہیں جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہیں. وہ عبدالجبار صاحب تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے الحمدللہ، اور یہ جو ہمارے ساتھ ہماری دوسری گیسٹ موجود ہیں یہ فیمیل ہیں اور یہ ویژولی امپیئرڈ ہیں. آپ سب ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں. پاکستان کی جانی پہچانی ہستی جن کا نام ہے میمرابل، جو کہ PFFB یعنی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس میں ایز اے چیف کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے. Hello everyone, this is Abel Fizada here, Chief Coordinator Pakistan Foundation Fighting Blindness سے. تو جناب دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈسیبل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور جناب اس کی اہمیت کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہر گزرتے دن کی طرح یہ دن بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے. اور جہاں تک بات کریں ڈسیبلٹی کی، تو کوئی بھی ڈسیبلٹی انسان کے جسم میں نہیں، اس کے دماغ میں ہوتی ہے. آپ نکال کے باہر پھینک دے تو زندگی بہت خوبصورت ہے. اور میرے جتنے بھی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کو میں ایک ہی پیغام دوں گی: جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا، جہاں چوٹ کھانا وہیں مسکرانا، پر اس ادا سے گرو دے زمانہ. بہت شکریہ اینڈ ہیپی انٹرنیشنل ڈسیبل ڈے. تھینک یو میم، آپ کا بہت بہت شکریہ. کافی اچھی پوئٹری تھی جو کہ مجھے اچھی لگی، جو کہ اینڈ میں آپ نے ایک شعر پیش کیا. اور بالکل جب تک آپ لوگ چوٹ نہیں کھائیں گے تو آپ لوگوں کو کسی درد کا احساس نہیں ہوگا، نہ آپ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. سو تھینک یو سو مچ. اب ہمارے ساتھ ایک اور ہماری فیمیل پرسن جو VI پرسن ہیں موجود ہیں جن کا نام اقصیٰ زادہ ہے. انہوں نے کیا میسج بھیجا ہے آئیے وہ سنتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے اقصیٰ زادہ اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. نئی صبح ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ میں ایز اے آڈیو انچارج اور اس کے علاوہ بطور ٹرینر بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. اگر بات کی جائے ڈسیبل ڈے کے حوالے سے، تو جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان سب کو میری جانب سے ڈسیبل ڈے بہت زیادہ مبارک ہو. اور میں اس پر اپنا ایک میسیج بس دینا چاہوں گی کہ یہ ڈسیبل ڈے کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ معذوروں کا عالمی دن ہے، لیکن یہ معذوروں کا عالمی دن نہیں ہے. ڈسیبل نہیں کہا جاتا ہم لوگوں کو، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ڈفرینٹلی ایبل ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم وہ کرتے ہیں جو کہ بہت مختلف ہوتا ہے اور منفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں بس میں اپنا ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنی کمزوری کو کبھی بھی اسے کمزوری نہ سمجھے، بلکہ اسے ہمیشہ اپنی طاقت سمجھے اور ڈٹ کر آنے والی مشکلات کا مقابلہ کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اقصیٰ، آپ کا بہت بہت شکریہ. گائز جیسا کہ اقصیٰ نے بات کی، یہ ایک ویژولی امپیئرڈ پرسن ہیں. عبدالجبار صاحب تو ہمارے الحمدللہ نارمل ہیں. یہ ویژولی امپیئرڈ پرسن کی خدمت کر رہے ہیں
اور اقصا خود بھی ویژولی امپیرڈ ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ایز اے آڈیو ایڈیٹر یعنی آڈیو انچارج نئی صبح میں اپنی سروسز دے رہی ہیں. یعنی یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم آڈیو ایڈیٹنگ کے فن سے بھی وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, آڈیو ایڈیٹنگ بھی ہم ایزیلی کر لیتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں, جیسا کہ اقصا نے بتایا کہ ہم معذور نہیں ہیں, ہم اسپیشل پرسن ہیں. ہمیں معذور نہ کہا جائے کیونکہ ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کی سوچ ہے. آپ کی سوچ سے بھی ہم آگے جا سکتے ہیں. اگر ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو ٹیلنٹ تو ہماری رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. سو گائز, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ لوگوں سے پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ اچھا گزرا ہوگا اور آپ لوگوں نے مجھ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اینڈ میں بھی اپنا ایک میسیج دینا چاہوں گا. میسیج میرا یہ ہے, کبھی بھی کسی کو ان کی خامی کے بارے میں نہ بتائیں. اگر آپ کو ان کی خامی بتانی ہو تو پہلے ان کی کچھ خوبیاں بتائیں, پھر ان کی خامی ان کو بتائیں تاکہ ان کا دل آپ لوگوں کی طرف سے برا نہ ہو. اور میری تمام ڈسیبل لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی ایجوکیشن پر فوکس کریں, کیونکہ اگر ہمارے پاس ایجوکیشن نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسپیشلی یہاں پر میں ویژولی امپیئرڈ پرسن سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تو ایجوکیشن کافی مسٹ ہے. جیسا کہ ہمارے یہ آئی پی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایچ آئی کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ تو سبزی بھی بیچ دیں گے, ڈرائیورنگ بھی کر لیں گے, کوئی بھی کام کر لیں گے, اپنا روزگار اسٹارٹ کر لیں گے. لیکن ہم تو نہ سبزی بیچ سکتے ہیں, نہ تو ہم سلائی کڑھائی کر سکتے ہیں. ہاں البتہ چھوٹی موٹی شاپ کیپنگ کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ لوگوں کا گزر بسر کچھ اچھا نہیں ہوگا. آپ سب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی تعلیم پر فوکس کریں, اپنی تعلیم پر زور دیں. زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لینا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ سمیر کو دیجیے اجازت. پروگرام میں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو یا میری کسی بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.